حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ایک نام ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کی زندگی کے اکثر شب و روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں گزرا کرتے تھے، جنہوں نے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا اطاعت مصطفیٰ کو بنایا ہوا تھا، اور غربت کا یہ عالم تھا، کئی کئی دنوں کا فاقہ ہو جاتا، کئی کئی دن گزر جاتے پریشانی کے عالم میں، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی یہ برداشت نہیں کہ میں رخ مصطفیٰ سے چہرہ پھیر لوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود ذکر فرماتے ہیں کہ ایک دن فاقے کی وجہ سے، بھوک اور افلاس کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے میں اتنا پریشان ہوا کہ مجھے کوئی بات سمجھ میں نہ آئی، اور میں مسجد نبوی کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا۔ بلند آواز سے کہہ دو ذرا، مسجد نبوی کے دروازے پہ بیٹھا ہوں اس نیت سے کہ یہاں پر سیدنا صدیق اکبر تشریف لائیں گے، وہ نماز پڑھ کے جب یہاں سے گزریں گے تو میں انہیں سلام کروں گا، اور جب میں سلام کروں گا تو وہ میرے سلام کا جواب دیتے ہوئے مجھ سے خیریت دریافت کرتے ہوئے ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے۔ میں صدیق اکبر کے ساتھ ساتھ چل دوں گا، جو صدیق کے گھر میں کھانا ہوگا صدیق اکیلا نہیں کھائے گا، وہ شمع رسالت کا پروانہ ہے، وہ پہلے میرے بارے میں سوچے گا پھر خود کھائے گا، میرا بھی گزارا ہو جائے گا، اس کا بھی گزارا ہو جائے گا۔ یہ تربیت تھی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نماز سے فراغت کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، میں نے سلام عرض کیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ مسلمانوں کی گفتگو کا، ملاقات کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ السلام علیکم۔ یہ آج ہمیں سلام کہنے کی بھی توفیق نہیں، دین ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے سلام کا جواب دیا اور خاموشی سے چلے گئے، کوئی بات ہی نہیں کی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ آج صدیق کے گھر میں بھی فاقہ ہے، اگر کچھ ہوتا تو صدیق ضرور خیریت پوچھتے ہوئے مجھے ساتھ لے جاتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد فاروق اعظم تشریف لائے، میں نے فاروق اعظم کو سلام کیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کا جواب دیا اور خاموشی سے تشریف لے گئے۔ مجھے یقین ہو گیا آج عمر کے گھر میں بھی فاقہ ہے۔ اسی اثنا میں آمنہ کے لخت جگر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے سلام عرض کر دیا، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں اور مجھے ساتھ لے کر کے چل بھی رہے ہیں، میری خیریت بھی معلوم فرما رہے ہیں، مجھ سے حال بھی پوچھ رہے ہیں۔ ابو ہریرہ بتلا تیرا کیا حال ہے؟ آج اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچ، ابو ہریرہ کی کیا شان ہے جس سے آمنہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ خیریت معلوم کرتے ہیں۔ آج دوست دوست کو سلام کرتا ہے، آج رشتہ دار کو سلام کرتا ہے، آج محلے دار کو سلام کرتا ہے، آج برادری والا اپنی برادری والے کو سلام کرتا ہے۔ ابو ہریرہ تیری عظمت کو سلام کرتا ہوں، تو نے آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں سلام عرض کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے سلام کا جواب بھی دیا اور تجھے ساتھ لے کے چل دیے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کے چل رہے ہیں، تشریف لے گئے، جا کر کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے پہ جا کے بٹھا دیا۔ اے ابو ہریرہ ٹھہرو ذرا، میں ابھی اندر سے ہو کے آ رہا ہوں، پھر میں تم سے بات کروں گا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اندر داخل ہوئے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا،
हुमैरा क्या घर में कुछ खाने का इंतजाम है, बतलाओ कोई खाने का नज़म है। अर्ज कर दी मेरे आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं। ऐ अल्लाह के महबूब पैगंबर, अभी कुछ देर पहले एक सहाबी आपकी खिदमत में हदिये के तौर पे दूध का प्याला पेश कर गए हैं, मैंने आपके लिए महफूज करके रखा हुआ है। वरना नबी के घर की अपनी हालत ये है। सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द मुबारक में आने के बाद तीन तीन चांद ऐसे नजर आ जाया करते थे, हमारे घर में आग नहीं जलती थी। इस कदर फाका और भूख थी। दूध का प्याला हदियतन दे गया कोई, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं नहीं फरमाया कि लाओ मुझे दे दो, बिस्मिल्लाह पढ़ूं, मैं तो पीऊं, मैं भी तो कई दिन का फाके से हूं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, हजरत अबू हुरैरा को फरमाया, अबू हुरैरा अल्लाह ने रोजी का इंतजाम फरमा दिया। जिनका अल्लाह पे यकीन है वो कहेंगे सुभान अल्लाह। रोजी देने वाला कौन है? अल्लाह के कब्जे कुदरत में है, जब दे जहां से दे जैसे दे वो मालिक है। न देने का फैसला कर ले कायनात की कोई ताकत किसी को एक जर्रा रोजी का नहीं दे सकता। फरमाया अबू हुरैरा अल्लाह ने रोजी का इंतजाम फरमा दिया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते नबुव्वत में दूध का प्याला लेके तशरीफ लाए। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं दूध का प्याला देख के मुझे आसरा हो गया कि अल्लाह ने करम फरमा दिया, अल्लाह की जात ने रोजी का इंतजाम फरमा दिया। और एक बात और पल्ले बांध के जाना, नबी सखी हुआ करता है, बखील नहीं होता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बावजूद फाके के खुद नहीं पिया, दूध का प्याला लिया और हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मेरे पास तशरीफ लाए। वो कितनी शान वाला सहाबी होगा जिसके पास अल्लाह के नबी दूध का प्याला लेके आ रहे हैं, जिसकी ज़ियाफत के लिए अल्लाह के नबी तशरीफ ला रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मुझे कुछ आसरा हो गया कि अल्लाह के नबी दूध लेके आ रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि यक अल्लाह के नबी ने एक बात हुक्म इरशाद फरमा दिया, अबू हुरैरा अल्लाह ने रोजी का इंतजाम फरमा दिया, जाओ असहाबे सुफा को भी बुला के ले आओ। असहाबे सुफा ये वो तालिब इल्म हैं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दोजानों बैठ के अल्लाह का कुरान पढ़ा करते थे, नबी का दीन सीखा करते थे। अल्लाह के नबी ने नहीं सोचा कि एक दूध का प्याला है मैं पी लूंगा, मेरे अहले बैत पी लेंगे, मेरा ये सहाबी अबू हुरैरा पी लेगा। फरमाया नहीं नहीं, जैसे फाका मुझ पर है वैसे ही मेरे जानिसारों पर है, जाओ जाकर के सारे सहाबा को बुला के लेके आओ। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं 70 के करीब सहाबा इकराम की तादाद थी। कितनी? 70 सहाबा इकराम। और दूध का प्याले कितने थे? एक दूध का प्याला। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं अल्लाह के नबी का हुक्म पाकर के चल दिया, नबी के हुक्म के सामने किसकी मजाल है दम मारे? कौन है जो अपनी राय का इजहार करे? अबू हुरैरा गए और जाकर के 70 सहाबा इकराम को ले आए, असहाबे सुफा को ले आए और सबको लाइन में बिठा दिया, सबको कतार में बिठाया और बिठाने के बाद खुद सबसे पहले बैठे कि अल्लाह के नबी तशरीफ लाएंगे, प्याला दूध का चलेगा, पहले मेरी बारी आ जाएगी, मेरा गुजारा हो जाएगा, फिर दूसरों की बारी आएगी, मुझे ज्यादा भूख लगी है। अल्लाह के महबूब पैगंबर तशरीफ लाए, कह दो सुभान अल्लाह। अपने दरवाजे पे आने वाले मेहमानों को देखा और देखने के बाद हजरत अबू हुरैरा को नाम लेके फरमाया अबू हुरैरा उठो और इस दूध को सबको पिला दो। क्या हुक्म दिया? सबको पिला दो। पीने का हुक्म नहीं समझे आप? पीने का हुक्म नहीं, पिलाने का हुक्म है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने ये हुक्म जब सुना, एक बशरी तकाजे के पेशे नजर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। अबू हुरैरा एक प्याला दूध का तेरे हिस्से में क्या आएगा?
لیکن کیا معلوم تھا کہ جس دودھ کو نبوت کے ہاتھ لگ چکے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ پیالہ دودھ کا ایک ایک صحابی پہ پیش کیا. 70 صحابہ کرام نے وہ دودھ پیا. 70 صحابہ کرام نے کیا کیا؟ دودھ پیا. لیکن پیالے میں اتنی بھی کمی نہیں آئی کہ جیسے کوئی دیکھنے والا یہ کہہ سکے کہ دودھ میں ایک گھونٹ کی کمی آ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست رحمت کی برکت ہے. تمام صحابہ کرام نے پیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں وہ دودھ کا پیالہ لے کے حاضر ہوا. میرے آقا میں نے سب کو پلا دیا. فرمایا ابو ہریرہ اب خود پیو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ غور کر، توجہ کر. پیغمبر اپنے جانثاروں پہ کس قدر فدا ہے، کس قدر پیغمبر ہمدرد ہے. فرمایا ابو ہریرہ اب خود پیو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خوب سیر ہو کے پیا. میں نے پیالہ واپس لٹانے کی عرض کی، کوشش کی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا اور پیو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دوسری مرتبہ پینا شروع کر دیا. میں جب پی کر کے رج گیا، میں نے پیالہ واپس کرنے کی کوشش کی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. فرماتے ہیں میں نے اور پیا. میں نے پھر منہ لگانے کے بعد پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پیش کر دیا. میں نے عرض کی میرے آقا میں سیر ہو گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی پیالے سے خود دودھ پیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پیالے کو منہ لگا کر کے دودھ پیا. اور اس کے بعد ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیالہ دے دیا. حضرت عائشہ نے بھی اسی پیالے کو منہ لگا کے پیا. پیارے نبی نے بتلا دیا مومن کی جھوٹے میں شفا ہے. ایک دوسرے کے جھوٹے سے گھن نہ کیا کرو، ایک دوسرے کے جھوٹے کو زمین پہ نہ گرا دیا کرو. نبی کی ذات نے 72 صحابہ کرام کے جھوٹے دودھ کو خود نوش فرمایا. آج میرے دسترخوان پہ، آپ کے دسترخوان پہ ابا جی کی پلیٹ الگ ہے، امی کی الگ ہے، بہن کی الگ ہے، بھائی کی الگ ہے. سب کی پلیٹیں جدا جدا ہیں. دلوں میں نفرت نہیں تو کیا ہوگا؟ اسی لیے تو گھروں کا سکون برباد ہو گیا. ایک دوسرے کا جھوٹا کھانے کو تیار نہیں، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. اللہ کی ذات بیماریوں سے شفا اور نجات عطا فرماتی ہے.